پیارے دوستوں، السلام علیکم۔ میرا نام طارق نصیر ہے اور اس وقت آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب ملکہ میری اینٹونیٹ، انقلاب فرانس کا سبب بننے والی فرانس کی آخری ملکہ کا سرورق، اور اس وقت آپ کی خدمت میں میری اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط پیش کی جا رہی ہے، جو کہ صفحہ نمبر 11 سے لے کر صفحہ نمبر 20 تک کے صفحات پر مشتمل ہے۔ تو آئیے دوستوں، اب ہم اپنی اس نئی تحریر کردہ کتاب کی دوسری ویڈیو قسط کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ سے پیوستہ 10 مئی سن 1774 کو بادشاہ لوئس 15 کی 64 برس کی عمر میں وفات کے بعد فرانس کے ڈوفین اور نئے بادشاہ لوئس 16 اور نوارے کی شہزادی اور بادشاہ لوئس 16 کی بیوی اور ملکہ میری اینٹونیٹ کے ساتھ ان کی ملکہ کے طور پر بادشاہ اور ملکہ کے طور پر فرانس کے شاہی تخت پر بیٹھ گئے۔ شروع میں تو نئی ملکہ میری اینٹونیٹ کا سیاسی معاملات میں اثر و رسوخ محدود حد تک ہی تھا، لیکن کچھ عرصے کے بعد ہی ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنے 2 اہم ترین وزراء چیف منسٹر جین فریڈرک فیلیپاکس، جنہیں عرف عام میں کاؤنٹ آف موریپاس کہا جاتا تھا، اور وزیر خارجہ چارلس گریویئر، جنہیں کاؤنٹ ورجنس بھی کہا جاتا تھا، کی حمایت سے ڈیوک ڈی چوائسل سمیت بادشاہ لوئس 16 کے کئی امیدواروں کو وزارتوں میں کام کرنے سے روک دیا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے بادشاہ لوئس 15 کے سب سے اہم وزیر ایمانوئل آرمینڈ ڈی ویگزورٹ ڈوپلیسی، جنہیں عرف عام میں ڈیوک آف آئیگلیون بھی کہا جاتا تھا، ان کی شاہی محل میں بڑی بے عزتی کر دی تھی اور ان کی جلا وطنی کے فیصلے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ 24 مئی سن 1774 کو بادشاہ لوئس 15 کی وفات کے 2 ہفتے کے بعد ہی ان کے پوتے اور نئے بادشاہ لوئس 16 نے پیٹٹ ٹرائنن کا چھوٹا شاہی محل، جو کہ وارسائی کے شاہی محل کی زمین کی حدود کے اندر ہی تعمیر کیا گیا تھا، اور جسے بادشاہ لوئس 15 نے اپنی چیف مسٹریس یعنی سب سے پیاری محبوبہ، جن کا نام جین اینٹونیٹ پوئیجون تھا اور جنہیں عرف عام میں میڈام ڈی پیمپاڈور بھی کہا جاتا تھا، کے لیے تعمیر کروایا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اس چھوٹے شاہی محل کو حاصل کرنے کے بعد اس میں اپنے ذوق کے مطابق تزئین و آرائش کا کام کروایا تھا۔ جلد ہی عوام میں یہ افواہیں بھی گردش کرنے لگ گئی تھیں کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اس شاہی محل کی دیواروں پر سونے اور ہیرے کے پتھروں کا پلستر کروایا ہے۔ ملکہ نے فیشن، عیش و عشرت اور جوئے پر بہت زیادہ خرچ کرنا شروع کر دیا تھا، حالانکہ ملک کو اس وقت شدید ترین مالیاتی بحران کا سامنا تھا اور فرانس کی بیشتر آبادی غربت سے شدید متاثر تھی۔ میری اینٹونیٹ نے فرانس میں فیشن کے کپڑوں کی مشہور تاجر خاتون اور فیشن ڈیزائنر میری جین روز برٹن
سے مہنگے ترین ملبوسات سلوائے تھے اور بالوں کے نت نئے انداز جیسے کہ 3 فٹ یعنی 90 سینٹی میٹر تک اونچا پاؤف اور پناش یعنی پنکھوں کا ایک اسپرے بھی بنوائے۔ میری اینٹونیٹ اور ان کی درباری خواتین نے انڈین کپڑے سے بنے ہوئے لباس کے انگریزی فیشن کو بھی اپنایا، جسے فرانس میں سن 1686 سے لے کر سن 1759 تک مقامی فرانسیسی اونی اور ریشم کی ٹیکسٹائل کی صنعتوں کی حفاظت کے لیے بیرون ملک سے درآمد کرنے پر پابندی عائد کی گئی تھی، جس میں پرکیل یعنی اون کا بنا ہوا کپڑا اور موسلین یعنی روئی کا بنا ہوا کپڑا بھی شامل تھے۔ سن 1775 میں فرانس میں آٹے کی قلت کا شدید ترین بحران پیدا ہو گیا تھا اور خراب موسمی حالات کے سبب ملک میں گندم کی فصل تباہ ہو گئی تھی اور کسانوں کو کوئی حکومتی امداد بھی حکومت کی طرف سے موصول نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے علاوہ اعلیٰ حکومتی حکام کی توجہ عوامی مسائل حل کرنے کی طرف مرکوز نہ ہونے کے سبب آٹے کی قلت نے ملک میں افراتفری پیدا کر دی تھی اور ملک میں اندرونی جنگی حالات پیدا کر دیے تھے۔ ملک بھر میں آٹے اور روٹی کی قلت کے سبب فسادات ہونا شروع ہو گئے تھے۔ اس کی بنیادی وجہ آٹے اور روٹی کی قیمت میں بے تحاشا اضافہ تھا اور ان فسادات نے نئے بادشاہ اور ملکہ کی ساکھ کو عوام میں شدید نقصان پہنچایا تھا۔ بالآخر ملکہ میری اینٹونیٹ کی شہرت بھی پچھلے بادشاہوں کے پسندیدہ لوگوں سے بہتر نہیں تھی، اس لیے بہت سے فرانسیسی لوگ ملکہ میری اینٹونیٹ کو فرانس کی بگڑتی ہوئی معاشی صورتحال کے لیے مورد الزام ٹھہرانا شروع ہو گئے تھے اور یہ بتا رہے تھے کہ ملک کا بیرونی قرض ادا کرنے میں ناکامی میں ان کے بادشاہ لوئس 16 فرانس کے قومی شاہی خزانے کی رقم ضائع کرنے کا نتیجہ تھی۔ سن 1775 میں اپنی خط و کتابت میں میری اینٹونیٹ کی والدہ ماریا تھریسا نے اپنی بیٹی کے اس طرح سے بے درہ قومی شاہی خزانے کی رقم خرچ کرنے کی عادات پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے انہیں ملک میں شہری بدامنی کا حوالہ دیتے ہوئے ان پر شدید تنقید کرتے ہوئے کہا تھا کہ یہ بدامنی ان کی وجہ سے ہی شروع ہو رہی ہے۔ سن 1774 کے اوائل میں میری اینٹونیٹ نے اپنے کچھ مرد مداحوں سے بھی دوستی کرنا شروع کر دی تھی، جیسے کہ ایک سیاستدان بیرون ڈی بریٹیل جو کہ فرانسیسی افواج کے اور ڈیوک ڈی کوئگنی یعنی جو فرانسیسی افواج کے سربراہ تھے اور فرانسیسی فوج کے ایک سپاہی کاؤنٹ ویلنٹن ایسٹرہیزی وغیرہ شامل تھے، اور فرانس کے شاہی دربار میں موجود مختلف خواتین کے ساتھ بھی گہری دوستی قائم کر لی تھی، جن میں سب سے زیادہ مشہور میری تھریسے لوئس اور سیوے یعنی پرنسس ڈی لامبیل، وہ ایک اطالوی خاتون تھیں جو پینتھور خاندان میں لوئس الیگزینڈر ڈی بوربن سے اپنی شادی کے ذریعے فرانس کے شاہی خاندان میں منتقل ہوئی تھیں۔ 19 ستمبر سن 1774 کو میری اینٹونیٹ نے اپنے نئے شاہی محل
پیٹرائنین کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اپنی پسندیدہ ڈچس ڈی پولیکنک کو نگران مقرر کر دیا تھا، جنہیں انہوں نے اپنی پہلی ہی ملاقات میں منتخب کر لیا تھا۔ سن 1774 میں انہوں نے اپنے سابق میوزک ٹیچر، جرمن اوپیرا کمپوزر کرسٹوف ولیبالڈ گلک کو اپنی سرپرستی میں لے لیا تھا، جو سن 1779 تک فرانس ہی میں مقیم رہے تھے۔ میری اینٹونیٹ کی سیاست میں مداخلت۔ بدتمیزی کی لہر کے اس ماحول کے درمیان آسٹریا کے مقدس رومی شہنشاہ جوزف دوئم 6 ہفتے کے دورے کے لیے کامٹے ڈی فالکنسٹین کا نام استعمال کرتے ہوئے پوشیدہ طور پر فرانس میں داخل ہوئے، جس کے دوران انہوں نے پیرس کا وسیع دورہ کیا اور وہ ورسائلز کے شاہی مہمان بھی رہے تھے۔ وہ اپنی بہن میری اینٹونیٹ اور ان کے شوہر بادشاہ لوئی 16 سے بھی 18 اپریل سن 1777 کو چیٹو ڈی لا موائٹ میں ملے تھے، اور وہ اپنے بہنوئی سے بے تکلفی سے بات چیت کرتے رہے تھے، جو اس بات پر متجسس تھے کہ شاہی شادی اب تک کیوں مکمل نہیں ہوئی ہے، اور پھر وہ اس نتیجے پر پہنچے تھے کہ شادی کی راہ میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ مقدس رومن شہنشاہ جوزف دوئم نے اپنے بھائی، جو بعد میں لیوپولڈ دوئم بنے تھے، یعنی گرینڈ ڈیوک آف ٹسکینی کو لکھے گئے اپنے خط میں جوزف دوئم نے انہیں اس جوڑے کو مکمل غلطیوں کا جوڑا کے طور پر بیان کیا تھا۔ اس کے باوجود جوزف دوئم کی مداخلت کے بعد یہ شادی بالآخر اگست سن 1777 میں اس وقت مکمل ہوئی جب اس دورے کے 8 ماہ بعد، یعنی اپریل سن 1778 میں یہ شبہ پیدا ہوا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ حاملہ ہو گئی ہیں، جس کا سرکاری طور پر اعلان سن 16 مئی سن 1778 کو کیا گیا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی بیٹی میری تھریسے شارلٹ میڈم رائل 19 دسمبر سن 1778 کو ورسائلز میں پیدا ہوئی تھیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کے حمل کے وسط میں 2 واقعات ایسے بھی رونما ہوئے تھے جنہوں نے ان کی بعد کی زندگی پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ ایک تو ان کے سویڈش دوست اور عاشق کی واپسی، یعنی سویڈن کے سفارتکار کاؤنٹ ایکسل وان فرسن کا 2 سال کے لیے ورسائلز میں آنا، اور نمبر 2 ان کے بھائی جوزف دوئم کا سوئٹزرلینڈ کے صوبے باویریا کے تخت پر قبضے کے لیے جنگ، جو سن 1778 سے لے کے سن 1779 تک جاری رہی تھی، اس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ ہیبسبرگ سلطنت اور پروشیا کی جنگ کے دوران میری اینٹونیٹ نے اپنے شوہر بادشاہ لوئی 16 اور فرانسیسی حکام سے درخواست کی تھی کہ وہ آسٹریا کی طرف بھی کچھ شفاعت کریں، جس کے بعد 13 مئی سن 1779 کو ٹیشین کے امن معاہدے پر دستخط ہو گئے تھے، اور پھر اس مختصر سے تنازع کا خاتمہ ممکن ہو سکا تھا۔ ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنی والدہ میری تھریسا کے بے حد اصرار پر فرانسیسی ثالثی کو اپنے بھائی جوزف دوئم پر مسلط کیا تھا، اور آسٹریا نے
کم از کم 1,00,000 آسٹریائی باشندوں کا یہ علاقہ پروشیا سے حاصل کر لیا تھا۔ ابتدائی طور پہ فرانسیسی فوجی پوزیشن سے پروشیا کو ایک مضبوط پسپائی ملی تھی جو کہ اس سے پہلے آسٹریا کے خلاف تھی۔ اس امن معاہدے سے بظاہر یہ عملی تاثر ملا تھا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے فرانس کے خلاف آسٹریا کا ساتھ دیا تھا۔ اسی دوران ملکہ میری اینٹونیٹ نے فرانس کے قدیم شاہی درباری رسم و رواج میں بھی تبدیلیاں لانا شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے فرانس کے شاہی محل میں کچھ پرانی نسل کے لوگوں کے رواجوں کو ملکہ میری اینٹونیٹ نے خواتین کے فیشن کے بہت سے نئے قسم کے رواجوں میں تبدیل کر دیا تھا، جس پر انہیں شدید ناپسندیدگی کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا، جیسے کہ بھاری میک اپ کو ترک کرنا اور مقبول چوڑے ہوپ والے پینیئرز کے لباس کا استعمال ترک کرنا وغیرہ بھی شامل تھا۔ میری اینٹونیٹ نے فرانس کے شاہی دربار کی خواتین کے لیے ایک نئے فیشن کے ذریعے انہیں ایک آسان نسوانی شکل کے لباس، جسے پہلے دھاتی روبے الا پولونیز یا پولونیز کا لباس کہا جاتا ہے، بنایا گیا تھا، اور بعد میں اسی لباس کو روئی سے بنے ہوئے کپڑے کے لباس میں، جس کا نام گالے تھا، کے ذریعے ایک تہہ دار اور مکمل لباس کی صورت میں تیار کیا گیا تھا، جو کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے الزبتھ وگی لی براون کی سن 1783 کی پورٹریٹ پینٹنگ میں بھی زیب تن کیا ہوا تھا۔ سن 1780 میں میری اینٹونیٹ نے پیٹٹ ٹرائنن کے محل میں ایک مشہور فرانسیسی آرکیٹیکٹ رچرڈ مک کے تعمیر کردہ نئے تھیٹر، جس کا نام تھیٹر ڈی لا رائن یا کوئنس تھیٹر تھا، میں شوخیہ ڈراموں اور میوزیکل کنسرٹ وغیرہ میں حصہ لینا شروع کر دیا تھا۔ اس دوران فرانسیسی حکومت کے لیے بیرونی قرضوں کی ادائیگی ایک بہت ہی مشکل مسئلہ بنا رہا تھا، جسے فرانس کے وزیر خزانہ کاؤنٹ ورجنس اور میری اینٹونیٹ نے بادشاہ لوئس 16 کے ساتھ مل کر فرانس کو اپنی شمالی امریکہ کی موجود کالونیوں کو بچانے کے لیے برطانیہ کے خلاف سن 1775 سے لے کر سن 1783 تک جاری رہنے والی جنگ میں بہت آگے بڑھا دیا تھا۔ اس عرصے میں ملکہ میری اینٹونیٹ کی فرانس کے سیاسی معاملات میں بے جا مداخلت بڑھتی ہی جا رہی تھی، اور ان کا مقصد دھڑے بندیوں کے ذریعے سیاست میں اپنی حقیقی دلچسپی برقرار رکھنا تھا۔ اسی لیے انہوں نے آسٹریا اور روسی حمایت حاصل کر کے امریکی انقلاب میں مدد فراہم کرنے میں اہم کردار ادا کیا تھا، جس کے نتیجے میں فرانس کے لیے فرسٹ لیگ آف آرمرڈ نیوٹرلٹی کا قیام عمل میں آیا تھا، جس کے ذریعے برطانیہ کی بحریہ کے فرانس پر حملے کو روکا گیا تھا۔ میری اینٹونیٹ نے فرانسیسی فوج کے نئے سربراہ فلپ ہنری مارکوئس ڈی سیگیور کی بحیثیت وزیر جنگ نامزدگی میں اہم کردار ادا کیا تھا، اور سن 1780 میں چارلس یوجین گیبریل ڈی لا کروئکس ڈی کاسٹریس کی فرانسیسی بحریہ کے سیکرٹری کی تقرری کے لیے بھی نامزد کیا تھا، جنہوں نے سن 1783 میں ختم ہونے والی امریکی انقلابی جنگ میں برطانوی بحریہ کو شکست دینے میں جارج واشنگٹن کو
اہم مدد فراہم کی تھی۔ سن 1783 میں ملکہ میری اینٹونیٹ نے چارلس الیگزینڈر ڈی کولونے کی بحیثیت فرانسیسی کنٹرولر جنرل آف فائنانس کی تقرری میں بھی بے حد اہم کردار ادا کیا تھا، جو ڈچس آف پولیگنیک کے قریبی دوست تھے، اور میری اینٹونیٹ نے ہی بیرون ڈی بریٹویل، لوئس چارلس آگسٹے لی ٹونیلیئر کو فرانسیسی حکومت کا چیف منسٹر مقرر کیا تھا۔ ان دو نامزدگیوں سے میری اینٹونیٹ کا فرانسیسی حکومت میں اثر و رسوخ بے انتہا ہو گیا تھا، اور نئے وزراء نے پرانی حکومت کے سیاسی ڈھانچے میں کسی بھی بڑی تبدیلی کو مسترد کر دیا تھا۔ اس سے بھی بڑھ کر جنگ کے وزیر ڈی سیگیور کے تقرر کے حکم نامے میں، جس میں افسران کی تقرری کے لیے شرافت کے 4/4 حصے کی ضرورت تھی، نے مسلح افواج میں اہم عہدوں تک عام لوگوں کی رسائی کو روک دیا تھا اور مساوات کے تصور کو چیلنج کیا تھا۔ انہی میں سے ایک وجہ فرانسیسی انقلاب کی بنیادی شکایات اور اسباب بنی تھی۔ مارچ سن 1781 میں ان کے نئے حمل کی تصدیق ہوئی، اور 22 اکتوبر سن 1781 کو انہوں نے فرانس کے ڈوفین لوئس جوزف زیویئر فرانکوئس کو جنم دیا۔ میری اینٹونیٹ کی والدہ ملکہ ماریا تھریسا کا انتقال 29 نومبر سن 1780 کو ویانا میں ہوا۔ میری اینٹونیٹ نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ ان کی والدہ کی موت سے فرانسیسی آسٹرین اتحاد کو خطرات لاحق ہو جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ بالآخر خود ان کو بھی۔ لیکن ان کے بھائی جوزف دوم، جو کہ ہولی رومن شہنشاہ تھے، انہوں نے ملکہ میری اینٹونیٹ کو ایک خط لکھا، جس میں انہوں نے اپنی بہن ملکہ میری اینٹونیٹ کو بتایا کہ ان کا اس اتحاد کو توڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ جوزف دوم کا دوسرا دورہ، جو جولائی سن 1781 میں فرانسیسی آسٹرین اتحاد کی تصدیق کرنے اور اپنی بہن کو دیکھنے کے لیے ہوا تھا، وہ ان جھوٹی افواہوں سے بھی داغدار ہوا تھا کہ ملکہ میری اینٹونیٹ نے شاہی خزانے سے اپنے بھائی جوزف دوم کو رقوم بھیج رہی ہیں۔ ملکہ میری اینٹونیٹ کی مقبولیت میں کمی، 1782 سے 1785 تک کے حالات۔ مارچ سن 1781 میں ڈوفین لوئس جوزف زیویئر فرانکوئس کی پیدائش پر عام جشن کے دوران میری اینٹونیٹ کے سیاسی اثر و رسوخ نے آسٹریا کو بہت فائدہ پہنچایا تھا۔ 8 اکتوبر سن 1784 کو کیٹل کی جنگ کے دوران، جس میں ان کے بھائی جوزف دوم نے دریائے شیلڈٹ کو بحری گزرگاہ کے لیے کھولنے کی کوشش کی تھی، ملکہ میری اینٹونیٹ نے کاؤنٹ ورجنس کو آسٹریا کو بھاری مالی معاوضہ ادا کرنے پر مجبور کرنے میں کامیابی حاصل کر لی تھی۔ آخرکار ملکہ میری اینٹونیٹ امریکی انقلاب میں برطانیہ کے خلاف اپنے بھائی کی حمایت حاصل کرنے میں کامیاب ہو ہی گئی تھیں، اور انہوں نے روس کے ساتھ اپنے اتحاد کے لیے فرانسیسی دشمنی کو بھی بے اثر کر دیا تھا۔ سن 1782 میں ملکہ میری اینٹونیٹ کے شاہی بچوں کی نگران اور ان کی گورنس پرنسس ڈی گومینی دیوالیہ ہو گئی تھیں، اور وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئی تھیں۔
ملکہ میری اینٹونیٹ نے اپنی پسندیدہ ڈچس ڈی پولیگناک کو اس عہدے پر مقرر کر دیا تھا۔ اس فیصلے کو شاہی دربار کی طرف سے شدید ناپسندیدگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیونکہ ڈچس ڈی پولیگناک کو اس طرح کے اعلیٰ مقام پر قبضہ کرنے کے لیے پیدائشی طور پر بہت ہی معمولی سمجھا جاتا تھا۔ جاری ہے